أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس اللہ رب العزت کے لیے جو کائنات کا پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، لجپال ہے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، پیر اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، امام کائنات، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، بشیر نذیر، سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب کا ذریعہ نجات کا سبب بنے. اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. ہر مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مسلمان ایک ایسی سنت کو زندہ کرتے ہیں جس کا حکم ہمارے رب نے دیا، جس کا حکم ہمارے رسول نے دیا، اور وہ حکم قربانی ہے. ہر انسان جو استطاعت رکھتا ہے اس کو یہ حکم ملا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرے. پچھلے جمعے عام احباب کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ قربانی جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے دور سے چلتی آ رہی ہے. ہر ادوار میں، ہر حالات میں طریقہ کار مختلف ہوتا تھا، لیکن ہر دور میں قربانی ہوا کرتی تھی. ابراہیم علیہ السلام ایک لمبی داستان تھی جو چند جمعوں میں آپ کے سامنے مختصر انداز کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، کس طرح انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، کس طرح انہوں نے اللہ سے اولاد کو مانگا، اولاد کو حاصل کیا، اور پھر اللہ ہی کے حکم سے اسی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے اور چل پڑے. اس مقام پر پہنچے جہاں میرے اللہ نے حکم دیا تھا اور چھری چلنے ہی والی تھی کہ میرے اللہ نے حکم جاری کر دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کو وہ عادات، اللہ کو وہ چیز، اللہ کو وہ تقوی، اللہ کو وہ قربانی، اللہ کو وہ نیکی اس قدر پسند آئی کہ میرے اللہ نے قیامت تک قانون بنا دیا کہ اب جو بھی مخلوق آئے گی، اب جو بھی امت آئے گی، قیامت تک ہر مسلمان جو استطاعت رکھتا ہے وہ اس ذو الحجہ کے مہینے میں 10 ذو الحجہ کو اللہ کی راہ میں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے یہ جانور کو ذبح کرے. یہ میرا حکم ہے. اب ہم نے جانور ذبح کرنا ہے. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے
आबाओ अजदाद से सुनते चलते हमारे अंदर वो आ रहे होते हैं। हकीकत कुछ होती है, पता हमें कुछ होता है, और बस हम जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। मेरे भाइयों, हम जो भी काम करें, जो भी अमल करें, जो भी नेकी करें, हमें पता होना चाहिए दीन में, शरीयत में, कुरान में, हदीस में इसका वजूद है कि नहीं है। अगर तो वजूद है तो फिर वो चीज, वो अमल, वो नेकी कबूल होगी, और अगर वो अमल नहीं है तो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा अमल क्यों ना हो, अल्लाह को उसकी परवाह नहीं हो। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पिछले जुम्मे भी बात हुई, मुख्तसरन अब भी जिक्र किए देता हूं। हमारे यहाँ अब ये रवाज चल रहा है कि कुर्बानी क्या जानवर ही है ना, इतना जानवर ज़बह करने की जरूरत ही क्या है। आप किसी यतीम की मदद करो, आप किसी बेवा की मदद करो, आप किसी का सहारा बनो, ये ज्यादा बड़ी नेकी है, कुर्बानी छोड़ो। अब यहां एक नुक्ता समझो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे थे तो शैतान ने पहला बार कहां किया? उनकी मां की तरफ। मां का दिल नरम होता है। मर्द के मुकाबले में अल्लाह ने औरत का वजूद जो है वो कमजोर बनाया है। औरत ज्यादा हसास होती है। शैतान ने जब वार किया, कहने लगे पता है इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहां लेकर गए हैं? आप काम काज के लिए लेके गए होंगे, किसी जरूरत की वजह से घर से निकले हैं, कहीं काम गए होंगे। नहीं, वो तो इस्माइल को ज़बह करने के लिए गया है। मां कहने लगी कि कोई बाप अपनी औलाद को ज़बह भी करता है? कहा नहीं, वो तो ज़बह करने के लिए गया और ये कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा क्या कहने लगी? अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो फिर उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, फिर हम उसको पूरा करेंगे। अब शैतान की चाल यहां से भी पूरी ना हुई। अब कहां आया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। जब तीनों से नाकाम हुआ तो फिर सामने आकर खड़ा हो गया, रोकने की कोशिश की, जिसे जमरा उक़बा कहा जाता है। अल्लाह हम सबको हज के लिए बुलाए। जब हम हज में जाते हैं तो फिर वहां शैतान को कंकरियां मारते हैं, और वो 3 कैटेगरीज में है, जमरा उक़बा, जमरा वुस्ता और जमरा कुबरा। तो पहली शैतान सामने आ गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां मारी, फिर दूसरे मुकाम पर आया, फिर 7 मारी, फिर तीसरे मुकाम पर आया, फिर 7 मारी। मकसद क्या था? अल्लाह के हुक्म को छोड़ दे, ये कुर्बानी ना कर, ये काम ना कर, पीछे हट जा। और आज का लिबरल, आज का नाम निहाद मुसलमान जो है वो अंदाज मुख्तलिफ हो गया। मकसद क्या है? कुर्बानी से पीछे करना। रंग और दे दो, ये भी नेकी है, ये भी नेकी है, ये भी नेकी है, ये भी नेकी है, ये करो, कुर्बानी ना करो। इतने जानवरों को ज़बह करने की जरूरत ही क्या है? नहीं, अगर मकसद सिर्फ जानवर ज़बह करना है तो उसका कोई फायदा नहीं। जब मकसद ये है कि ये अल्लाह की रजा के लिए है, अल्लाह का हुक्म समझकर हम उसको ज़बह करेंगे तो वो फिर अमल हमें कबूल होगा। हमने इन बातों में आना, ये नेकियां, ये काम, ये अंदाज अपनी जगह पर। वैसे भी जो ये अहबाब कह रहे हैं ना कि इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही क्या है, इतने लाख रुपए खर्च करने की जरूरत ही क्या है, तो उनका अपना जिंदगी का जो स्टाइल है, अपना रहन सहन है, वो लाखों में है। महंगे महंगे कपड़े और महंगी महंगी गाड़ियां उन्होंने रखी है। अगर वाकईतन ही वो किसी की खिदमत करना चाहते हैं तो फिर सब कुछ बेचकर खिदमत करें। असल मकसद यही है कि लोगों को दीन से दूर किया जाए, लोगों को शरीयत से दूर किया जाए, लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से दूर किया जाए। शैतान ने रंग बदल लिया, उस वक्त भी वार किया और आज भी वार कर रहा है।
اور کچھ نام نہاد مسلمان جن کو دین کا، شریعت کا، قرآن کا، سنت کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں بات تو اس کی بالکل ٹھیک نہیں۔ ہمیں حکم ملا ہے، ہم نے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اب قربانی کے حوالے سے چند مسائل آج کے جمعے میں آپ احباب کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اب ہم نے چند دن باقی ہیں، اس حوالے سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے، ہم نے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ تکبیرات پڑھیں، چلتے پھرتے بازاروں میں اونچی اونچی آواز سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بازاروں میں نکل جایا کرتے اور اونچی اونچی تکبیرات پڑھا کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تسبیحات کا اہتمام کرے، تحلیلات کا اہتمام کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ان تسبیحات کو پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب یہاں مسئلہ ایک بیان کرنا ضروری سمجھ، وہ یہ ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب 8 ذو الحجہ آتی ہے تو 8 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ تک فرض نماز کے بعد امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور ہم اونچی آواز سے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور تقریباً 2-4 منٹ پڑھنے کے بعد پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ عبادت یہ قانون ذہن میں رکھیں، عبادت کے لیے ہمیشہ کرنے کی دلیل چاہیے۔ کوئی بھی نیکی کرنی ہو تو اس کی دلیل شریعت میں دیکھنی ہے۔ اگر شریعت میں وہ دلیل موجود ہے، وہ عمل موجود ہے، تو پھر ہم وہ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم کر سکتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ مسنون اذکار، یہ چارٹ لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد اگر کوئی ساتھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس طرح اجتماعی شکل اختیار کر کے بلند آواز سے یہ تکبیرات کو پڑھنا فرض نماز کے بعد، یہ شریعت سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ جو عمل ثابت ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازاروں میں بلند آواز سے آج تکبیرات کو پڑھیں، یہ بات اچھی ہے اور یہ کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ان ایام میں تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات، تکبیرات کا اہتمام ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے، قربانی کی آمد ہے، ہم نے جانور کو خریدنا ہے۔ کچھ احباب نے خرید لیا ہوگا، شریعت نے کچھ پابندیاں مقرر کی ہیں۔ قربانی 10 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں اور 13 کو بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں 2 الفاظ آتے ہیں، یوم النحر اور ایام التشریق، یہ 2 الفاظ آتے ہیں۔ یوم النحر سے مراد 10 ذی الحجہ ہے اور ایام التشریق سے مراد 11، 12 اور 13۔ ہر چاند کی 11، 12 اور 13 کو ایام التشریق کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ اختلاف ہے، وہ کچھ احباب کہتے ہیں کہ قربانی 3 دن ہے اور کچھ احباب کہتے ہیں قربانی 4 دن ہے۔ جو بات زیادہ سمجھ میں ہے وہ یہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ 4 دن کی جا سکتی ہے۔ یوم النحر 10 ذی الحجہ، ایام التشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ آپ ان ایام میں قربانی کو کر سکتے ہیں۔ لیکن 10 ذی الحجہ پہلے دن قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ سب سے افضل دن جو ہے وہ قربانی کا وہ کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم 10 ذی الحجہ کو اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کر دیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی شرعی عذر ہے، تو پھر تو مجبوری سمجھ میں آ سکتی ہے، جائز تو ہے،
لیکن افضلیت کو ہمیں اپنانا چاہیے اور 10 ذی الحجہ جو ہے پہلے دن اپنے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے. اور قربانی جو ہے وہ ہم نے عید کی نماز پڑھ کر ہی کرنی ہے. عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنی، اور عید کی نماز سے پہلے ہم نے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی سستی ہے کہ ساری رات جاگنا اور نماز سے پہلے سو جانا، اور پھر عید کی نماز سے چند منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر تیار ہو کر ہم نے عیدگاہ میں چلے جانا. میرے بھائیوں، نماز فرض ہے، پہلے اس کو پڑھنا ہے اور بر وقت پڑھنا ہے، ٹائم پر پڑھنا ہے، باجماعت پڑھنا ہے اور مسجد میں پڑھنا ہے. ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد قربانی کے حوالے سے جانوروں میں عیب نہ ہو. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ لنگڑا نہ ہو، ایسا لنگڑا پن جو واضح ہو، بینگا نہ ہو، ایسا بینگا پن جو واضح نہ، لنگڑا نہ ہو، بینگا نہ ہو، کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور اتنا کمزور کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، تو ایسا جانور ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے، خصی جانور جو ہے اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز. بعض احباب تو بڑا ہی سخت رویہ اپناتے ہیں، وہ کہتے ہیں خصی جانور نہیں جائز کیونکہ اس کو خصی کر دیا گیا، یہ عیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہم نے اس سے رکنا ہے، اور جس سے آپ نے منع نہیں کیا ہم نے اپنی مرضی سے اس سے رکنا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیب جانوروں کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے ہمیں بتلائے ہیں، ان میں خصی جانور کا خصی ہونا عیب آپ نے بتلایا نہیں ہے. تو لہذا یہ کوئی عیب نہیں ہے، خصی جانور اللہ کی راہ میں اس کو قربان کیا جا سکتا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کھیرا ہونا یہ کوئی عیب ہے؟ بالکل نہیں ہے. جانور کا کھیرا ہونا یہ عیب نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ کھیرا جانور ذبح نہیں کرنا. آپ نے فرمایا کھیرا جانور اللہ کی راہ میں ذبح نہیں کرنا. مسنہ دو ٹانٹا جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا. اب شریعت نے جب قانون بنا دیا، شریعت نے جب ہمیں روک دیا، اب ہم نے اس سے رکنا ہے. عقل مانے تب بھی، عقل نہ مانے تب بھی ہم نے شریعت کی پابندی کرنی ہے. اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانوروں کے حوالے سے عیب ہمیں بتلائے ہیں، اگر ان جانوروں میں وہ عیب پائے جاتے ہیں تو ہم نے وہ جانور نہیں خریدنا، اور اگر وہ عیبوں سے پاک ہے تو پھر ہم نے اس کو خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. وہ خصی جانور ہو یا خصی نہ ہو، دونوں طرح ٹھیک ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. لہذا اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی پسند کے مطابق اگر آپ خصی کرنا چاہتے ہیں تو خصی جانور کر سکتے ہیں، اور اگر آپ دوسرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرا جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے، جانور آپ نے خرید لیا، اس وقت بالکل صحیح تھا، صحت مند تھا، تندرست تھا، کوئی عیب نہیں تھا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کسائی حضرات ذبح کرنے لگتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے، بعض کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے، بعض کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، بعض جانور زخمی ہو جاتا ہے. تو صحابہ کے فتوے کے مطابق جب آپ نے جانور خریدا اس وقت وہ بالکل صحت مند تھا، تندرست تھا، کوئی عیب نہیں تھا. خریدنے کے بعد جب آپ اس کو گھر لے آئے، اس کے بعد کوئی عیب واضح ہوا تو آپ وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ نے خریدنا ہے تب آپ نے مکمل تحقیق کے ساتھ دیکھنا ہے کہ آیا کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. اگر عیب ہے تو آپ نے نہیں خریدنا، اگر عیب نہیں ہے تو آپ اس کو خرید لیں اور آپ اس کو گھر لے آئے. گھر لانے کے بعد اگر کوئی عیب موجود ہو یا کوئی نظر آ جائے تو صحابہ کے فتوے کے مطابق آپ اس جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی آتے ہیں کہ بعض جانور
جو بڑے ہوتے ہیں اونٹ کے حوالے سے یا گائے کے حوالے سے، تو وہ ذبح کرتے وقت جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، بفر جاتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جو انسانوں کے کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا کہ ہم گن پوائنٹ کے ذریعے سے ان کو ذبح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ جانور کی گردن پر چھری چلانا یہ سنت ہے، چھری کے ذریعے سے جانور کو ذبح کرنا چاہیے، اگر اونٹ ہے تو اس کو نہر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی کیفیت بن جائے تو آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کسی طرح زخمی کیا جائے تاکہ وہ جانور نیچے گر جائے اور اس کے بعد اس کے گلے پر چھری چلا دی جائے۔ یہ طریقہ اس وقت درست ہے جب کوئی ایسی مجبوری کی صورت بن جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا خون جو ہے وہ بہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایسی صورت بن گئی ہے کہ وہ جانور نہیں گر رہا، آپ نے اس کو گولی مارنی ہے تو پھر کیسے مارنی ہے؟ تکبیر پڑھنے کے ساتھ، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب آپ نے اس کو مار دی، اس کے بعد جب وہ جانور گر گیا لیکن اس کا خون بہنا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی کہ آپ اس تک پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا، لیکن آپ نے گولی چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور وہ اس کو لگی، وہ نیچے گرا اور وہ مر گیا۔ لیکن اب شرط یہ ہے کہ جب آپ نے اس پر فائر کیا تو جو اس لگنے کے بعد اس کا خون بہنا چاہیے۔ اگر وہ خون اس کے اندر ہی رہ گیا تو وہ پھر جانور حلال نہیں ہے، کیونکہ جانور کا خون بہنا یہ شرط ہے اور یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد جب جانور کو آپ ذبح کر لیں گوشت کے حوالے سے، ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ اس کی 3 ڈیریاں بنائی جائیں، ایک ڈیری آپ اپنے لیے رکھیں، ایک ہمسایوں کے لیے رکھیں اور ایک لوگوں میں تقسیم کر دیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ تقسیم ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، شریعت نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال صحابہ کو حکم دیا کہ جو قربانی کر رہے ہیں وہ 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے گھروں میں نہ رکھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں قربانیاں کم ہوئیں، اس سال قربانیاں کم ہوئیں، لہذا آپ نے حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت جو ہے وہ اپنے گھروں میں نہیں رکھنا۔ اگلے سال آپ نے فرمایا کہ جو رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، جو تقسیم کرنا چاہتا ہے تقسیم کر لے، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ وہ 3 دن والی قید جو تھی وہ اگلے سال ختم ہو گئی۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ انسان اپنے لیے رکھے یا اس کو تقسیم کرے۔ بہتر صورت یہی ہے کہ مستحقین کی طرف اس گوشت کو جانا چاہیے، ان غرباء کی طرف، ان رشتہ داروں کی طرف کہ جو گوشت نہیں لے سکتے یا جو قربانی نہیں کر رہے، آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس گوشت کو ان لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بات درست ہے، لیکن یہ بات نہیں ثابت کہ آپ اس کی 3 ڈیریاں بنائیں اور ان 3 ڈیریوں میں سے ایک اپنے لیے اور ایک آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور آپ ایک لوگوں کے لیے رکھیں۔ ایسی بات جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی کھلائیں، اور جہاں آپ ضرورت سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ضرورت ہے، آپ ان لوگوں تک جو ہے گوشت کو پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ جو بڑا ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہمارے یہاں بڑا مشہور یہ عمل ہے، کسی کی ماں زندہ نہیں ہے، کسی کا باپ زندہ نہیں ہے، کسی کا عزیز زندہ نہیں ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور یہ قربانی میری ماں کی طرف سے یا میرے والدین کی طرف سے ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، میت کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ میت کی طرف سے الگ قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ایک گائے لے آئی،
گائے جب گھر آ گئی تو ہم نے نیت کر لی کہ یہ فلاں 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 کی طرف سے قربانی 6 حصے مکمل ہو گئے، ایک رہ گیا، اب یہ جو ایک حصہ ہے یہ میری ماں جو فوت ہو گئی ہے اس کی طرف سے یا میرا والد جو فوت ہو گیا اس کی طرف سے۔ مسئلہ یہ ہے میت کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جانور لے کر آئے، آپ اپنے لیے لے کر آئے، تو آپ اس کو ذبح کرتے وقت یہ نیت کر لیں کہ اللہ میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے اور میرے فوت شدہ فلاں فلاں احباب کی طرف سے۔ اگر آپ یہ نیت کر لیں تو یہ طریقہ درست ہے۔ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد ومن لم یضح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو آپ نے کیا کہا کہ اللہ یہ میری طرف سے، میری امت کی طرف سے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ یہ ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی کو نہیں کیا۔ اب آپ نے فرمانا کہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے، تو امت میں زندہ لوگ بھی شامل تھے اور فوت شدہ لوگ بھی شامل تھے۔ تو اس صورت میں آپ اپنی قربانی میں اپنے پیاروں کو اگر شامل کر لیں تو یہ طریقہ درست ہے۔ لیکن اگر آپ الگ جانور لے کر الگ سے اپنے فوت شدہ والدین کے لیے قربانی کریں تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور جب انسان فوت شدہ کی طرف سے کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ۔ اور وہ سارے کا سارا تقسیم کرنا ہوتا ہے، گھر میں رکھ سکتے، صدقہ گھر میں رکھنا نہیں، وہ سارے کا سارا آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے یہ آپ بات سمجھ لیں۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی۔ جب آپ نے قربانی کی تو آپ نے نیت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قربانی اللہ قبول کرے۔ تو یہ روایت جو ترمذی کی ہے یہ روایت سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ جو اصل مسئلہ، جو صحیح مسئلہ وہ یہی ہے کہ میت کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اپنی قربانی میں ان لوگوں کو اگر آپ شامل کر لیں تو یہ جائز ہے اور درست ہے۔ اس کے بعد آپ نے جانور لیا اور آپ کو پتہ نہ چلا وہ جانور حاملہ تھی، اور جب آپ نے اس کو ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے بچہ نکل آیا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ نے اس کی ماں کو ذبح کیا اور آپ کو نہیں پتا تھا، جب آپ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اندر سے بچہ نکلا۔ اب وہ ماں بھی حلال ہے اور وہ بچہ بھی حلال ہے۔ اب آپ کی اپنی طبیعت ہے، اس کو کھانا چاہے تو ٹھیک ہے، نہ کھانا چاہے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ حلال ہے۔ اس کی ماں کو جب آپ نے ذبح کیا تو وہ دونوں جو ہیں وہ حلال ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے خریدتے وقت کہ یہ جانور حاملہ ہے تو کوشش یہی کریں کہ آپ اس کو نہ خریدیں، آپ کوئی اور جانور خرید لیں۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے اس کو خرید لیں یا آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ اس جانور کو اپنے گھر لے آئیں اور گھر لانے کے بعد جو ہے وہ آپ جب اس کو ذبح کریں، اس کے پیٹ کو جب آپ چاک کریں تو آپ کو پتہ چلے، تو اس صورت میں شریعت یہی کہتی ہے کہ وہ گائے بھی حلال ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی حلال ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ عقیقہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ 7ویں دن ہم نے اس کا عقیقہ کرنا ہے، اور عقیقے میں شرط کیا ہے؟ اگر لڑکا ہے تو 2 چھوٹی جانیں، 2 چھوٹی جانیں، بکرا یا بکری، اور اگر لڑکی ہے تو 1 چھوٹی جان، بکرا یا بکری۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم وقت پر عقیقہ نہیں کرتے، اور جب ہم گائے لاتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ حصے کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ
کتنے؟ 11 کہ 10؟ 11۔ اچھا جی، اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گائے لاتے ہیں، گائے لانے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 حصے، 6 قربانیاں ہماری فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، اب یہ ایک رہ گیا، میں نے اپنی بیٹی کا عقیقہ نہیں کیا تھا لہذا یہ اس کی طرف سے یہ عقیقہ ہے، یا 5 حصے قربانی کے اور ایک بیٹا اس کا عقیقہ رہ گیا تھا، یہ 2 حصے اس کی طرف سے۔ یہ بات درست اور جائز نہیں ہے۔ عقیقے کے لیے شرط ہے کہ چھوٹی جان ہو، عقیقے کے لیے شرط ہے چھوٹی جان ہو، وہ بکرا ہو یا بکری ہو، چھترا ہو یا بھیڑ ہو، یہ شرط ہے۔ بڑے جانوروں میں حصہ ڈال کر عقیقہ کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے، لہذا ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں قربانی کے وقت یا منڈیوں میں آپ کو مفتی احباب کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ جب قربانی ہوتی ہے تو اس وقت جو اس کی اوجڑی ہوتی ہے، بعض احباب کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ بکرے کے کپورے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ حلال اور حرام، جائز اور مکروہ، یہ تقسیم میں نے اور آپ نے نہیں کرنی۔ حلال اور حرام کا فتویٰ میں نے اور آپ نے نہیں دینا۔ یہ فتویٰ کس نے دینا ہے؟ شریعت۔ یہ فتویٰ کس نے دینا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے۔ ہم اپنی مرضی سے یہ عمل اور یہ کام نہیں کر سکتے، ہم پابند ہیں شریعت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو رافع آپ کا ایک غلام تھا، آپ نے اس کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد وہ غلام آپ ہی کے پاس رہا کرتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوجڑی جو ہے وہ بھون کر پیش کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھاتے۔ اب اوجڑی اگر مکروہ ہوتی اور حرام ہوتی تو آپ اس کو کھاتے نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا۔ اب آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، لیکن کسی چیز کو حرام کہنا، کسی چیز کو مکروہ کہنا، کسی چیز کو حرام کہنا، اس کے لیے شریعت سے کوئی دلیل چاہیے۔ اپنی مرضی سے ہم کسی کو حرام اور کسی کو مکروہ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے۔ لہذا یہ کپورے بھی حلال ہیں، یہ اوجڑی بھی حلال ہے، اور بکرے کی اور چیزیں جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جگر جو ہے یہ بھی مکروہ ہے، نہیں کھانا چاہیے، یہ جو آنتے ہیں یہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ تقسیم ہم نہیں کر سکتے۔ حرام کے لیے کوئی دلیل چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جس میں آپ نے فرمایا ہو یہ مکروہ ہے یا یہ حرام ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتی تب بھی ٹھیک ہے، آپ اس کو نہ کھائیں، لیکن کسی چیز پر فتویٰ لگانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ جو اہم ہے قربانی کے حوالے سے وہ یہ ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بھینس کی قربانی انسان کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ پہلی بات یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے جانوروں کا ذکر ہے؟ 8 جانوروں کا ذکر ہے، گائے، اونٹ، بکرا اور چھترا، اور ان کے آگے مذکر اور مؤنث، یہ 8 جانور بنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے الجاموس نوع من البقر، کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ بات کہاں موجود ہے؟ لغت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہ قانون جو میں نے شروع میں بتلایا وہی قانون ابھی بتلایا دیتا ہوں کہ عبادت میں ہمیشہ کرنے کی دلیل چاہیے، عبادت میں کرنے کی دلیل چاہیے، اور معاملات میں نہ کرنے کی دلیل چاہیے۔ کوئی بھی عبادت ہو
تو قانون ذہن میں ہو کہ کرنے کی دلیل شریعت میں ہے کہ نہیں ہے. معاملات ہے، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے اس سے روکا ہے کہ نہیں روکا. اگر روکے تو رک جائے، نہیں روکا تو آپ وہ کر سکتے ہیں. عبادت میں یہ ہے کہ شریعت نے حکم دیا تو وہ کرنی ہے، اگر نہیں حکم دیا تو جتنا مرضی اچھے سے اچھا عمل کیوں نہ ہو ہم نے وہ کرنا نہیں ہے. الجاموس نوع من البقر، کہا جاتا ہے کہ یہ بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے. اس حوالے سے دو جماعتیں بن گئی، سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہوں. ایک نے کہا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، نہیں ہے. ایک نے کہا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. جس نے کہا جائز ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے. اب بڑی بڑی بحث ہوئی، بڑی بڑی تفصیل بیان ہوئی. مختصر سی بات، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ نواسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا؟ اے میرے نواسے، جس چیز میں شک ہو اس چیز کو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا، اس چیز کو رہنے دینا، شک والی چیز کرنی نہیں. اب بحث کے معاملے میں اختلاف ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے چلتا آ رہا ہے. بعض نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بحث اس علاقے میں موجود نہیں تھی، لہذا آپ نے اس کا حکم نہیں دیا. بعض نے کہا کہ فلاں علاقوں میں یہ پائی جاتی تھی، بڑی بحث کی. اب شک ہے، اختلاف ہے. ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں گائے جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے. گائے وافر مقدار میں موجود ہے. تو ہمیں اختلاف والی بات کو چھوڑ کر، شک والی بات کو چھوڑ کر ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو مضبوط والا ہے، جو بالکل درست ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک نہیں. ہمیں وہ عمل اور وہ کام کرنا چاہیے، اور اسی میں ہماری جو ہے وہ بہتری ہے. تو لہذا اختلاف والی چیز سے بچ کر ہمیں گائے کی طرف آنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں ہمیں گائے کو خرید کر اللہ کی راہ میں گائے کو قربان کرنا چاہیے. یہی زیادہ بہتر اور یہی زیادہ مضبوط عمل ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے حوالے سے آپ اپنے جانوروں کو لٹائیں. لٹانے کے بعد اس کی بائیں سائڈ جو ہے وہ نیچے آئے گی اور دائیں اوپر آئے گی. اس کا چہرہ جو ہے وہ کہاں ہوگا؟ قبلے کی طرف. اور آپ نے ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ دعا پڑھنی ہے. ہمیں تو نماز نہیں آتی تو یہ دعا کیسے پڑھیں گے؟ کیا کریں گے اس وقت چھری ہوتی ہے، پتہ نہیں جانور کیسے ہلے اور کیا کر دے منٹوں میں. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ اس دعا کو یاد کر لیں. اگر دعا یاد نہیں ہوتی تو بسم اللہ اللہ اکبر، اتنے کلمات تو ہر انسان کو یاد ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر. آپ اس جانور کو یہ کلمات پڑھ کر چھری پھیر دیں اور اللہ کی راہ میں اس جانور کو قربان کر دیں. ہوتا بعض اوقات یہ بھی ہے کہ انسان کے اوپر اتنا رعب ہوتا ہے اور اتنا خوف ہوتا ہے، بعض ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی بھول جاتے ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ انسان جلدی جلدی میں بھول جاتا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیں. کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ان کلمات کو بھولنا نہیں چاہیے. بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا ہے بالفرض لا محالہ. اگر وہ بھول ہی گیا تو پھر اس کو چاہیے، اللہ معاف کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری اس امت کی نسیان بھول کو معاف کر دیا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں. اگر واقعتاً وہ بھول گیا ہے تو پھر اللہ اس کے اس عمل کو معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا تو وہ جانور پھر حلال نہیں ہے، کیونکہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ جانور کھانا جائز
نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامرانی ہے۔ اللہ ہم سب کو سنت ابراہیمی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں اس سنت کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مسائل تو کافی رہ گئے ہیں، جن احباب نے اگر پوچھنے ہو تو وہ نماز جمعہ کے بعد احباب آ جائیں اور بات کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو سب کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے وہ بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، یوم عرفہ کا روزہ۔ عرفہ کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ جو انسان عرفہ کا روزہ رکھتا ہے میرا اللہ اس انسان کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک اگلا سال اور ایک پچھلا سال۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یوم عرفہ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ بنتا ہے کہ جب حاجی جو ہیں وہ عرفہ کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے۔ جب حاجی عرفہ پہنچتے ہیں 9 ذی الحجہ تو ہمارا یہاں پر کیا ہوگا 8۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، تو میرے بھائیوں درست بات یہی ہے کہ ہم نے چاند کے حساب سے 9 ذی الحجہ چاند کے حساب سے ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں، ان میں سے 2 بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ موریتانیہ ایک ایسا ملک ہے جو مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں پر سعودیہ سے پہلے اکثر اوقات چاند نظر آ جاتا ہے، سعودیہ سے پہلے اکثر اوقات۔ اب جب وہاں عید ہوتی ہے موریتانیہ میں تو سعودیہ میں یوم عرفہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں 9 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک عالمگیر مذہب ہے، اسلام ایسا واحد مذہب ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان رہتا ہے سب کے لیے قانون ایک ہی ہے، سب کے لیے قرآن ایک ہی ہے، سب کے لیے شریعت ایک ہی ہے۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ موریتانیہ والے اس ثواب سے محروم رہے اور پاکستان والے اس ثواب کو حاصل کر سکیں، سعودیہ والے اس ثواب کو حاصل کر سکیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ہر مسلمان کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ اب موریتانیہ میں جب عید ہوتی ہے تو سعودیہ میں 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، عرفہ کا دن ہوتا ہے، تو پھر موریتانیہ والے کیا کریں گے، وہ روزہ رکھیں گے کہ اللہ کی راہ میں جانوروں کو ذبح کریں گے؟ تو لازمی بات ہے اپنی رویت کے مطابق، چاند کے مطابق، اپنے علاقے کی رویت کے مطابق آپ نے روزہ رکھنا ہے اور روزہ افطار کرنا ہے، آپ نے قربانی اپنی رویت کے مطابق کرنی ہے۔ دوسری مثال امریکہ لے لیں، سعودیہ کا اور امریکہ کا جو ہے وہ تقریباً 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ جب سعودیہ والے عرفہ کے میدان میں پہنچتے ہیں، جب حاجی عرفہ کے میدان میں پہنچتے ہیں تو اس وقت امریکہ میں رات ہوتی ہے، تو وہ تو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ رات ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے، امریکہ والے کیا کریں گے؟ تو وہی قانون ہے کہ ہر انسان اپنی رویت کے مطابق جو ہے وہ روزہ رکھے گا اور روزہ افطار کرے گا۔ ہمارا اور سعودیہ کا تقریباً 26 گھنٹے کا فرق ہے، 26 گھنٹے کا فرق ہے، 1 دن کا فرق ہے۔ تو جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہاں ابھی رات ہوتی ہے، جب ہم افطار کرتے ہیں تو وہاں ابھی دن ہوتا ہے۔ تو یہ عرفہ والا معاملہ پھر ہوا ہی نا کہ جب ان کا عرفہ ہوگا تو ہمارا تو دن چڑھ گیا ہوگا، اور جب عرفہ انہوں نے افطار کرنا ہے تو ہماری تو رات ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو درست بات یہی ہے کہ ہر انسان اپنی رویت کے مطابق روزہ رکھے گا اور روزہ افطار کرے گا۔ اللہ ہمیں اس سنت کو اور اس روزے کو رکھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 سال کے روزے معاف ہونے ہیں اور اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ صغیرہ معاف ہونے، نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، صغیرہ بھی معاف ہوں گے، کبیرہ بھی معاف ہوں گے۔ جو کہتے ہیں نا کہ کبیرہ نہیں،
ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ بڑا قادر ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، صغیرہ بھی معاف کر دے گا، کبیرہ بھی معاف کر دے گا، اس کی بھی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام